ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والجنة والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کر محمد وآلہ. برائے سلامتی امام عصر ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، خصوصی طور پر یہ موجودہ جو وبا اور بلا اور مرض چل رہا ہے اس سب سے نجات کے لیے، اسے شفا یابی کے لیے مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ حضرات سے
مؤدبانہ التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ حسینہ بانو بنت اسد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی اللہ بسم اللہ الحمدللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم بارك ثواب هدية الى مرحومة المغفورة حسینہ بانو بنت اسد المرحوم۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کر محمد وعلى محمد پر۔ ارباب دانش، اہل علم حضرات، سب سے پہلے بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ یقیناً یہاں پر جو علماء کرام، خطبہ اعظام، مفکرین کرام تشریف فرما ہیں، بہرحال میں ان کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم ہوں، مبتدی ہوں، اور بہرحال یہ جسارت ہے علماء و خطبہ کی موجودگی میں۔ بہرحال میری سمجھ میں جہاں تک بات آئی وہ یہ کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصی طور پر علماء کرام کی ایک سیرت رہی ہے۔ سیرت یہ ہے کہ ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اور بزرگ علماء کرام نے اپنے سے چھوٹوں کو اہمیت دی اپنی بزم میں، اور انہیں لوگوں کو پہچنوایا تاکہ کلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں تک پہنچ سکے۔ ظاہر سی بات ہے مجلسیں ہوتی تھیں، امام نیچے تشریف فرما ہوتے تھے اور خود امام اپنے ذاکرین کو ممبر پر خود بٹھایا کرتے تھے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس در پر آنے والا ادنا بھی اعلیٰ ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، یہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ یہ بزرگوں کا بڑکپن ہے کہ جو اپنے چھوٹوں کو بڑا بنا دیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس سگوم کے نام سے ہے، اور میں اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی عنوان سے گفتگو کو پیش کیا جائے۔ اگر ہمارے بزرگان علماء کرام اجازت دیں تو میں بات کو شروع کروں۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ یقیناً جس مرحومہ و مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بس اتنی ہی تعریف کہ یقیناً یہ وہ خاتون تھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی بھر جب تک سانس آتی رہی اور جاتی رہی ہمیشہ عالم کے برابر کھڑی رہیں، ساتھ دیتی رہیں، اور جب تربیت بھی کیا تو اپنی آغوش سے علماء کو پیدا کیا، اور صرف علماء نہیں پیدا کیے بلکہ معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے مصلح اور مفید علماء کا انتخاب کیا۔ ایسی تربیت، میں تو دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم تمام ماؤں کو توفیق عطا فرمائے کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں اپنی آغوش میں، ایسی تربیت ہو کہ صرف ان کے لیے فائدہ مند نہ ہو بلکہ پورے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، پوری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب ایسے لوگ زمین پر ہوتے ہیں
بڑی توجہ چاہتا. میں نے جو ایک حدیث میں نے رات میں دیکھا اسی حوالے سے میں بیان کر دوں کہ ایسے لوگ جب اس روئے زمین پر ہوتے ہیں اور اس زمین سے جب وہ الوداع کہہ کر جاتے ہیں تو وقت کا امام رنجیدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے. ایسا کوئی شخص اگر اس زمین سے اٹھ جائے، صرف علماء کے لیے نہیں، علماء کے لیے ہے یہ حدیث، معتبر حدیثیں ہیں کہ عالم کے مر جانے سے خلا واقع ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پر نہیں کر سکتا. لیکن یقیناً اگر جب کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا سے اٹھ جاتی ہے جس نے ایسی اولاد کی تربیت کی ہو کہ جو حسینی ہو، علوی ہو، جعفری ہو، حسینی ہو، ماتمدار ہو، اہل بیت کا پیغام نشر کرنے والی ہو، ایسے لوگ جب اس زمین سے چلے جاتے ہیں تو وقت کا امام آنسو بہاتا ہے. یہ ان کی تعریف کے لیے بس اتنا جملہ بہت ہے. یقیناً آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کون تھیں اور کیا تھیں. میں نے پوری تاریخ اسلام آپ دیکھ ڈالیں، ساری عالم انسانیت کی تاریخ کو کھنگال ڈالیں آپ، مردوں کی، لوگوں کی کامیابی کا راز خواتین میں پوشیدہ اور مضمر ہے. بڑے بڑے بادشاہ، اب میں پورے واقعات نہیں پیش کرنا چاہتا، آپ وہ سب کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کی تاریخ پر بہتر نظر ہے، مجھ سے زیادہ اچھی نظر ہے آپ کی. بڑے بڑے بادشاہ کرام، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شاہ، بڑے بڑے راجا مہاراجا چھوٹی چھوٹی جنگیں ہار گئے، ٹکڑیوں والی جنگ ہار گئے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہیں اپنی زوجہ کا سپورٹ نہیں تھا، گھر سے مطمئن نہیں تھے، گھر سے سکون نہیں تھا. لیکن جنہیں گھر کا سکون میسر ہوا اور زوجہ کی سلامتی نصیب ہوئی، زوجہ کی ہمراہی نصیب ہوئی ہے، دعائیں ساتھ رہی ہیں، زوجہ کا ساتھ رہا ہے، تو ایسے لوگ بڑی بڑی جنگوں میں بھی فتح یاب ہو گئے ہیں، چاہے وہ مولائے کائنات کی صورت ہو، چاہے حسین کی صورت ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ پوری تاریخ ہے میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں تاریخ کو روایت کے اعتبار سے میں پیش کر دوں تاکہ میں اپنی بات اور آسان کر سکوں. جب بھی مولائے کائنات گھر میں تشریف لاتے تھے، عورت وہی ہونا چاہیے، زوجہ، بہترین زوجہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر شوہر کو سکون میسر. مولائے کائنات جب بھی جنگوں سے یا کہیں سے بھی گھر تشریف لاتے تھے، جناب زہرا کی ایک مسکراہٹ، ایک وفات رسول سے پہلے اور وفات رسول کے بعد، دونوں اس کو آپ مشاہدہ کریں، رسول اسلام کی وفات سے پہلے کا مرحلہ ہو یا بعد کا مرحلہ ہو، جب بھی مولا گھر میں تشریف لاتے تھے تو وہ سکون میسر ہوتا تھا. ایک مسکراہٹ سارے ہم و درد و غم کو دور کر دیا کرتی تھی. اور مولا کائنات اپنے سارے مصائب بھول جایا کرتے تھے، ساری تھکان بھول جاتے، ختم ہو جاتی تھی صرف ایک مسکراہٹ کی وجہ سے. اسی لیے زوجہ سے کہتے ہیں یہ تمہارے لیے سکون ہے، یہ تمہارے لیے سکون ہے. زوجہ شوہر کے لیے سکون کا باعث ہے اور شوہر زوجہ کے لیے سکون کا باعث ہے. قرآن کی آیت موجود ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث تسکین قلب ہیں. یقیناً شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب زہرا کی وفات واقع ہو گئی تو مولا کائنات نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کا ایک جملہ میں پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے تھے، اے زہرا جب تم ہوتی تھی اور میں گھر میں آتا تھا، لاکھ ہم و درد و غم ہوا کرتے تھے، مصائب ہوتے تھے، مجھے احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج جب علی گھر میں آ رہا ہے تو وہ سکون میسر نہیں ہے، وہ مسکراہٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا تصور کریں، عورت، بہترین خاتون، کامیاب خاتون وہ مولا کائنات ایک حدیث میں فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد و آل محمد، کہ ہر انسان کی کامیابی اس کے نیک عمل میں ہے، حسن عمل میں. اور رسول اسلام کی حدیث کیا ہے کہ ساری کائنات کی ہر نیکی کو اگر یکجا کیا جائے، ایک پیکر میں دیکھنا چاہو، ایک صورت میں دیکھنا چاہو، ایک شکل میں دیکھنا چاہو، تو ساری نیکیاں تمہیں صرف فاطمہ میں نظر آئیں گی. فاطمہ کو دیکھتے
جاؤ ساری نیکیاں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب میں یہی جملہ میں رک کر کہوں کہ فاطمہ سے ساری نیکیوں کی پہچان ہے، پہچان اس فاطمہ زہرا سے ہے۔ زہرا کی شخصیت وہ ہے، عظمت وہ ہے کہ جس سے نماز بھی پہچانی جائے گی، روزہ بھی پہچانا جائے گا، خمس بھی پہچانا جائے گا، جہاد بھی پہچانا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والم۔ ہر شخص کی کامیابی اس کے نیک عمل میں۔ اور بہترین کامیاب عورت کون سی ہے حدیث کے آئینے میں؟ کامیاب خاتون، کامیاب عورت وہ عورت ہے کہ جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اسے ترقی ملتی رہے، وہ باعث رزق سبب واقع ہو اپنے شوہر کا، اور وہ ایسی اولاد کو تربیت کرے کہ جو دین کے لیے اور لوگوں کے لیے مصلح واقع ہوں، مفید واقع ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید ایک لفظ مبارکہ استعمال کرتا ہے کہ جناب عیسیٰ کا وجود مبارک ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، علماء سے اصلاح چاہوں گا کہ جناب عیسیٰ کا وجود، سراپا وجود لوگوں کے لیے مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مفہوم اور مقصد کیا ہے؟ اب یہاں پر جب یہ آئے مبارکہ آئی، مفسرین فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کا وجود اس لیے خداوند عالم نے مبارک قرار دیا تھا کیونکہ جناب عیسیٰ چاہے سو رہے ہوں تو بھی لوگوں کے لیے مفید تھے، چاہے جاگ رہے ہوں تو بھی لوگوں کے لیے مفید تھے، ہر حال میں لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو۔ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، وہ جب بھی مدد کرتا ہے تو یہ دیکھتا نہیں ہے کون اپنا ہے۔ مومن ہر ایک کے لیے مفید ہوتا ہے، مومن بھی مبارک ہے کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ مفید ہوا کرتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا ہے وہ اپنا چپنا اس کے اندر، یہ گھر والا ہے تو ٹھیک، باہر والا تو نہیں، یہ دوسرے محلے کا ہے، دوسرے گھر کا ہے، دوسرے کاسٹ کا ہے، دوسروں کو نہیں۔ علی کے چاہنے والوں کی مین خصوصیات میں سے یہ واقع ہے کہ علی کا چاہنے والا کبھی ایک دوسرے میں تفریق کرتا ہی نہیں ہے، ہر ایک کے کام آتا ہے، کیونکہ علی کا چاہنے والا انسانیت کی مدد کا قائل ہے، حیوانیت کی مدد کا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انسانیت کی مدد کرتا ہے، وہ ہر ایک کے کام آتا ہے۔ بہترین کامیاب انسان وہ جس کا حسن عمل، نیک عمل ہو اس کے اندر، وہ نیک عمل اس کے کردار کو بھی بتائے گا، اخلاق کو بھی بتائے گا، زندگی کو بھی بتائے گا، اس کے اصول کو بھی بتائے گا، اس کے بارے میں بھی بتائے گا اس کا عمل کیسا ہے۔ آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے، نماز مسجد تک محدود رہے گی۔ بڑی توجہ، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، لاکھ نمازیں پڑھیں مسجدوں تک محدود رہے گی۔ یہ عبادت، اس کا تعلق خداوند عالم سے ہے۔ نہیں پتہ یہ 60 سال کی زندگی میں، 40 سال کی زندگی میں جو ہم نے نمازیں پڑھی قبول بھی ہوئیں یا نہیں؟ توجہ، قبول ہوئی بھی یا نہیں ہوئی؟ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں خود اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ نمازیں جو بھی میں نے پڑھی ہیں ابھی تک اپنی عمر میں وہ قبول ہو گئی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ نہیں پتا وہ خلوص کے لیے کی نیت سے پڑھی گئی تھی یا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی گئی تھی، نام و نمود کے لیے پڑھی گئی تھی، نہیں۔ یہ عبادت، نماز، روزہ، یہ اپنی جگہ، یہ خدا کی عبادت سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن پہچانا وہ شخص ہے جاتا ہے کہ جو معاشرے میں لوگوں کے کام آتا ہو، لوگوں کی مدد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے رسول اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب، صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، میں خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کچھ نسخہ، کوئی طریقہ، کچھ تو بتائیے آپ، کیا کروں میں؟ کہا کہ بس 2 چیزیں، حق اللہ کو بھی پہنچاؤ، حق الناس کو بھی پہنچاؤ۔ جتنا حق اللہ کے لیے وقت نکالتے ہو
اتنا ہی حق الناس کے لیے بھی وقت نکالو. ایسا نہ ہو کہ مسجد کے کبوتر تو کہلاؤ، لوگوں کو خبر نہ ہو کہ یہ سخی ہے یا مالدار ہے، کیا ہے. تمہارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ جو عبادت، یہ بھی عبادت ہے. انسان اگر معرفت عبادت کو حاصل کرے تو عبادت صرف سجدہ کرنے کو نہیں کہا جاتا ہے، عبادت صرف نماز پڑھ لینے کو نہیں کہا جاتا ہے، عبادت صرف روزہ رکھ لینے کو نہیں کہا جاتا ہے، عبادت صرف حج پر چلے جانے کو نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ ہر وہ عمل عبادت کہلاتا ہے کہ جو خدا کے لیے ہو، رسول کی خوشنودی کے لیے ہو. اب اگر اس کے لیے ہم نے لوگوں کو 1 روپیہ بھی دیا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. فرش اعضاء اس کے لیے بچھایا تو یہ بھی عبادت ہے، ذکر کیا تو یہ بھی عبادت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لیکن ان تمام نیکیوں میں آپ قرآن پڑھتے جائیں. افلا یتدبرون القرآن، قرآن چیخ کر بھیا کیوں نہیں قرآن پر غور و فکر کرتے؟ جب پڑھا کرو 2 ہی آیت پڑھو، لیکن غور و فکر کرو، سوچو کہ میرے پروردگار نے مجھ سے کیا کہا ہے. کلام خدا پڑھ رہے ہو، خدا تم سے ہم کلام ہے، تم سے گفتگو کر رہا ہے. سوچو تو، فکر تو کرو کہ آخر خدا تم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، کیوں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ آپ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، ان آیتوں کو الگ کرتے چلے جائیے کہ جہاں پر خداوند عالم نے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا حکم دیا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پوری ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. تقریباً 33 مقامات پر خداوند عالم نے والدین کا تذکرہ کیا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا. کس کے ساتھ؟ دیکھیں نیکیاں بہت سی ہیں، لیکن ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی والدین کے ساتھ نیکی ہے. یعنی اگر میں یہ اس لفظوں کو بدل کے کہوں کہ ان تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت کرنا ہے. اگر ہم ان کی خدمت نہیں کریں تو بہت بڑی عبادت سے محروم ہے. کیسے؟ خداوند عالم نے جس جگہ بھی قرآن میں ارشاد فرمایا، سب سے پہلے کہا کہ میری عبادت کرو، اللہ الہ الا اللہ. میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت زیب نہیں دیتی ہے. اب اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کا تذکرہ خدا نے کیا ہے تو خداوند عالم نے کہتا ہے کہ دیکھو میری عبادت پہلے ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا میری عبادت کے بعد ہے. دیکھو یہ نہ تصور کرنا کہ یہ عبادت الگ ہے، یہ عبادت الگ ہے. جتنی ہی مجھے اپنی عبادت عزیز ہے اتنی ہی ماں باپ کی خدمت بھی عزیز ہے. اب اگر تم سب سے زیادہ عبادت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرتے چلے جاؤ، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، رسول بھی راضی ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وبالوالدین احسانا، اللہ والدین کے ساتھ احسان، نیکی کرو، حسن سلوک. دیکھو اکڑ کر مت چلنا، اپنے شانوں کو جناح الذل، لفظ قرآن، اپنے شانوں کو جھکا کر چلنا. ایک جملہ عرض کروں، اہل علم حضرات بیٹھے، خداوند عالم کہہ رہا ہے دیکھو اکڑ کر، کیونکہ اکڑ خداوند عالم کو پسند نہیں ہے. اپنے شانوں کو جھکا کر چلنا. جناح پر کو کہتے ہیں، عربی میں جناح پروں کو کہا جاتا ہے. ذل یعنی اس کو جھکا کر. آپ نے کبھی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا. پرندہ جب زمین سے آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے تو اس کے پر کھلے ہوئے رہتے ہیں. ایسی یہی ہے نا، پر اس کے کھلے رہتے ہیں. وہ آسمان کی طرف پرواز کرنا چاہ رہا ہے، لیکن جب وہ زمین پر اترنا چاہتا ہے تو اس کے پر کھلے نہیں ہوتے، پر اس کے سمٹ جاتے ہیں اور وہ زمین کی طرف آ جاتا ہے. بڑی توجہ، خداوند عالم شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں ترقی کرنا ہے اس دنیا میں اس آخرت میں تو یاد رکھنا تب ساری ترقیاں، ساری پرواز، ساری فضیلت ان والدین کی خدمت میں ہے، ان کے قدموں میں ہے. ان کے سامنے اکڑنا نہیں، پروں کو پھیلا کے چلنے کی کوشش مت کرنا، خدا تمہیں نابود کر دے گا. جب بھی آنا پروں کو سمیٹ کر آنا تو میں عظمت بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. والدین کی خدمت، اللہ، اور ان سب میں حملتہ،
خداوند عالم جس آیت مبارکہ کی خداوند عالم نے میں نے تلاوت کیا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 12، بہت مشہور و معروف آیت ہے، تفصیل سے عرض نہیں کروں گا، آپ برابر سنتے رہتے ہیں، بس ایک نقطے کی طرف عرض کرنا. خداوند عالم ساری آیتوں میں والدین کا تذکرہ کیا، بے والدہ و بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، بے والدہ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو. ساری آیتوں میں والدین کو ایک ساتھ تذکرہ کیا، ایک ساتھ نام لیا، الگ الگ، نہ ماں کا تذکرہ کیا ہے نہ باپ کا تذکرہ کیا ہے. توجہ ہے آپ کی، الگ نہ ماں کا تذکرہ کیا نہ باپ کا تذکرہ کیا. لیکن خداوند عالم نے اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں جہاں پر یہ جملہ ختم ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، خداوند عالم تم کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نیکی کرو. فوراً اس کے بعد کا جملہ ہے حملتہ کرہن. خداوند عالم ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو والدین اپنی جگہ ہے، دونوں کا مرتبہ برابر ہے، لیکن دونوں میں اگر کسی کی عظمت کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہو تو دیکھ لینا کس نے تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا. یہ ماں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے قدموں تلے میں نے جنت کو رکھ دیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یہ ماں ہے، ماں. خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس کی قدموں تلے، اور رسول اسلام کی بہت ہی مشہور حدیث، جب بھی عبادت کا شوق ہو تم ماں کے قریب جاؤ، جب بھی تمہیں زیارت خانہ کعبہ کا شوق ہو تم ماں کی زیارت کرو. حدیث معتبر ہے 6 امام سے. انسان دن میں چاہے تو 50 مرتبہ کیا اس سے زیادہ مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کر سکتا ہے. اور کون سے حج کی زیارت، کون سا حج، کس حج کا ثواب؟ حج مبرور، یعنی قبول شدہ حج. اس حج کا ثواب خدا عطا کرتا ہے کہ جو قبول شدہ ہو، جس کے اوپر سند لگی ہے کہ یہ حج تمہارا قبول ہو گیا. کیسے؟ جب بھی ماں کے چہرے کو دیکھو تو جب ماں کا چہرہ انسان دیکھتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، تو اس زیارت کے صدقے میں خدا ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے. شاید یہی وجہ ہے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے باپ کے قریب پہنچو تو اس کی پیشانی کو بوسہ دو، اور جب ماں کے قریب پہنچو تو اس کے قدموں کا بوسہ دو. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے باپ کی پیشانی میں بوئے بہشت کو رکھا ہے، ماں کے قدموں میں میں نے جنت کو رکھ دیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماں کے قدموں جنت تلاش کرو. کیسے؟ کیا ماں کے قدموں تلے ہم زمین کھودنا شروع کر دیں؟ نہیں نہیں، ماں کی خدمت میں، ماں کی اطاعت میں ہی جنت ہے. تم جنت تلاش کرنا چاہو. بہت ہی معتبر حدیث ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اگر ماں راضی نہیں ہے تو خدا کبھی راضی نہیں ہو سکتا. غور کیا آپ نے؟ ماں اگر راضی نہیں ہے تو خدا کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پہلے ماں کو راضی کرو. ماں کی رضایت میں خدا کی رضایت پوشیدہ ہے. وہ خوش ہے تو خدا خوش ہے. وہ اگر ناراض، کوئی اسے راضی نہیں کر سکتا، کوئی اسے خوش نہیں کر سکتا جب تک ماں راضی نہ ہو جائے. اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے ماں کی. آپ مجلسیں سنتے رہتے ہیں، کبھی غور کریں کہ آخر ماں کی خدمت اور اطاعت میں خداوند عالم نے اتنی ساری فضیلتوں کو کیوں رکھا. ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، میں بہت تنگ دست ہوں، بہت پریشان ہوں، بہت ہی یعنی بھوک کا عالم ہے، اور یہ صورت حال ہو گئی کہ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں گھر میں، فاقے ہو رہے ہیں، فاقے گھر میں. حدیث معتبر، اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا. اللہ کے حبیب، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اب وہ نوبت آ گئی. رسول اسلام نے پوچھا، یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ نہیں، ماں زندہ نہیں. رسول نے کہا، اپنے سر کو جھکایا، ایک سرد آہ بھری. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جا باپ کے ساتھ نیکی کر، خدا تیری مشکلات کو دور کر دے گا، تیری تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی. توجہ کریں. اب حدیث کا یہ جملہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، جیسے ہی وہ بزم رسول سے اٹھ کر جاتا ہے،
حبیب کبریا حبیب الہی فرماتے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اگر ماں دعا کر دیتی تو باب اجابت سے فوراً ٹکرا کر وہ مقبول ہوتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ ماں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، دیکھو یہ ماں کہنا کیا چاہتی، اس سے پہلے کہ الفاظ اس کے زبان پر آئے اس کی دعا کو مستجاب کر لو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ماں اتنی بڑی نعمت ہمارے درمیان، اتنی بڑی عظمت، کتنی بڑی عظمت۔ جب اس آیت کو میں اس آیت مبارکہ کو پڑھ رہا تھا اور قم میں تھے ہم تو درس بھی اس کا حاصل کرتے تھے، آیت اللہ مکارم شیرازی سے انہوں نے بہترین تفسیر بھی لکھا۔ اسی درس میں انہوں نے اس آیت مبارکہ کے ذیل میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اب میں لکھنا بھول گیا تھا کہ وہ حدیث تھی یا ان کے الفاظ تھے، بہرحال ان کی زبانی ہم نے سنا اور ان کی تفسیر میں بھی موجود۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو خداوند عالم دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے کہ اب تمہیں دنیا میں جانا ہے، فرشتہ آ کر نوید دیتا ہے کہ بھیا آپ تیار ہو جاؤ، تمہیں دنیا میں چلنا ہے۔ اچھا، روح کی صورت میں دنیا میں چلنا ہے۔ گھبرا کر سوال کرتی، پالنے والے کس جگہ بھیج رہا ہے جہاں کے لوگوں کو میں پہچانتا نہیں، جانتا نہیں، میں نے دیکھا نہیں، کیسی جگہ پر بھیج رہا ہے؟ آواز قدرت آتی ہے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ مکارم شیرازی کی زبان، وہ فرماتے ہیں کہ آواز قدرت آتی ہے کہ تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میرے معبود، میں نہیں گھبراؤں گا۔ جب انسان کہیں کسی نئی جگہ پر جاتا ہے نا تو 1000 مرتبہ اس کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ ابھی بائی چانس اگر ہمیں بامبے جانا ہو تو اس جگہ کے بارے میں جہاں کا نہیں ہمیں خبر ہے، نہیں پتا ہے، تو ہم 20-25 لوگوں سے پوچھیں گے بھئی وہ کیسی جگہ ہے، ماحول کیسا ہے، موسم کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، کیا چیز کھائی جاتی ہے، کیا چیز پی جاتی ہے، کیا پسند کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں انسان پتا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی فطرت میں ٹھیک ہے۔ پلنے والے بھیج تو رہا ہے انجانوں کے درمیان، غیروں کے درمیان، لیکن میں رہوں گا کیسے؟ آواز قدرت آتی ہے، اس کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ تیرے ہمراہ ایک فرشتے کو میں بھیجوں گا۔ اللہ اکبر، سنیں حدیث کو، میں تیرے ہمراہ ایک فرشتے کو بھیجوں گا جو تیری مدد کرے گا، تیری ہیلپ کرے گا۔ پھر سے وہ پوچھتا ہے پالنے والے ایسی جگہ بھیج رہا ہے جہاں کہ میں زبان سے واقف نہیں، بولنا جانتا نہیں، کیا بولیں گے، کون سی لینگویج بولیں، عربی بولیں، اردو بولیں، ہندی بولیں، کیا بولیں، نہیں پتا مجھے کیا کون سی زبان کی۔ آواز قدرت آتی ہے، تجھے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں تیرا خالق ہوں، تو میری مخلوق، میں تجھے بھیج رہا ہوں نا، میں اس کا انتظام کر رہا ہوں، ایک فرشتے کو تیرے ہمراہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آواز دیتا ہے پالنے والے ٹھیک ہے بھیج تو رہا ہے، لیکن میں زبان سمجھوں گا کیسے، لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ایک فرشتے کو بھیج رہا ہوں۔ آواز دیتا ہے پالنے والے مجھے بھوک لگے گی، پیاس کا احساس ہوگا، کیسے میں اظہار کروں گا، کس سے میں کہوں گا، میں کچھ جانتا نہیں۔ کہا کہ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تجھے بھوک لگے گی ایک فرشتہ تجھے کھانا کھلائے گا، ایک فرشتے کو بھیجوں گا۔ جب تجھے پیاس کا احساس ہو وہ فرشتہ ہوگا جو تیری پیاس کو بجھائے گا۔ آواز پالنے والے میرے خدا کیسے ہو سکتا، میں کیسے زندگی گزاروں گا؟ تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو سوچے گا فرشتہ تیری حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ اکبر، تیری ضرورتیں تیرے ذہن میں ہوں گی، لیکن جو تیرے ہمراہ میں فرشتہ بھیج رہا ہوں وہ ساری ضرورتوں کو سمجھ لے گا، درک کر کے تیری ضرورت کو پورا کرے گا۔ اللہ اکبر، فرشتہ کہتا ہے اب چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ چلنے کے لیے تیار ہوتی ہے روح۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ سوال کرتا ہے میرے خالق، میرے معبود، تو میرے ساتھ اتنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، ہر کام کے لیے ایک فرشتہ، ہر کام کے لیے ایک فرشتہ، اس کام کے لیے ایک فرشتہ، اس کام کے لیے ایک فرشتہ، اتنے فرشتوں کا، ان سارے فرشتوں کے نام مجھے کیسے معلوم ہوں گے؟ تو مجھے ان کے نام بتا دے کم از کم۔ آواز قدرت آتی ہے، قدرت مسکراتی ہے، کہتی تجھے اس لیے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی ان فرشتوں کو پکارنا چاہنا تو ایک آسان لفظ بتا دیتا ہوں، اس نام سے پکار لینا۔ جب بھی بلانا ہو انہیں ماں کہہ کر پکار لینا۔ یہی ماں وہ فرشتہ ہے کہ جو روئے زمین پر تیری ہر موقع پر مدد کرتا ہوا نظر آئے گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
یہ ماں ایک فرشتے کی شکل ہے، شکل فرشتے، فرشتہ ہے، فرشتہ روئے زمین پر، اس سے بڑا نہ کوئی ہمدرد ہے، نہ مونس ہے، نہ غمخوار، نہ کوئی مددگار۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ماں کی آہ سے بچو۔ جانتے ہیں کبھی آپ نے درک کیا، غور کیا، آپ غور کریے گا انشاءاللہ، ماں کتنا ہی ناراض ہو جائے، کیا اپنے بیٹے کو بد دعا دے سکتی ہیں؟ یقین سے بتائیے، دنیا کی کیسی ہی ماں کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو، حدیث کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ماں کے لبوں پر کبھی بھی اپنے بیٹے کے لیے بد دعا نہیں آتی۔ نسلیں جو برباد ہوتی ہیں بد دعا سے نہیں، اس کی ایک آہ سے برباد ہو جاتی ہیں۔ جب اس کی ایک آہ میں اتنا اثر ہے تو اگر وہ بد دعا کر دے گی تو کیا ہوگا؟ ایک آہ میں اتنا اثر ہے، اللہ، ایک آہ میں اتنا اثر، تو دعا اگر وہ بد دعا کر دے، اور پھر وہی ماں اگر بد دعا کر دے تو لاکھ معمولی انسان رہا کرے، لاکھ وہ چرواہا ہو، لاکھ وہ گٹریا ہو، لاکھ وہ قصاب ہو، لاکھ وہ جوتے سینے والا ہو، کچھ بھی ہو، اگر ماں دعا کر دے تو وہ جنت میں نبی کا ہم نشین ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی تو نہیں بنا، نبی کا ہمراہی بن گیا، نبی کے ہم نشین ہو سکتا ہے، ماں دعا کر دے۔ کوشش کرو ماں ناراض نہ ہونے پائے، ماں راضی رہے، ماں خوش رہے۔ اگر وہ خوش ہے تو پھر قدرت خوش۔ یقیناً اس روایت کو میں بیان کرتا چلوں کہ جب تمہاری دعائیں کہیں مستجاب نہ ہوتی ہوں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہیں دعائیں تمہاری مستجاب نہ ہوں تو اگر ماں زندہ ہے تو اس کے پاس جاؤ کہ ماں دعا کر دیں، اماں آپ دعا کر دیں گی خدا جلدی سنے گا۔ اگر ماں دعا کر دے گی تمہاری دعا مستجاب ہوگی، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور اگر ماں زندہ نہیں ہے، یہ چھٹے امام نے بھی رسول سے نقل کیا ہے، رسول کے حوالے سے حدیث ہے، اگر ماں زندہ نہیں ہے، کتنی عظمت ہے ماں کی، اگر ماں زندہ نہیں تو رسول نے فرمایا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اس شخص کے کہ جو بہت تنگ دست پریشان تھا، وہ آیا رسول کی خدمت میں بہت پریشان ہو، کہا کروں کیا؟ کہا کہ جا ماں کے قبر کے پاس جا، اپنے گھر میں جہاں ماں کی قبر کا تصور ہے وہاں پر جا کر ایک ماں کی قبر کا نشان بنا، اصل قبر نہیں ہے، وہ بھول گیا تھا کہ اس کی ماں کی قبر کہاں ہے، کہاں دفن کیا گیا۔ بہت سے ہم جیسے بے توفیق لوگ ہوتے ہیں کہ دفن کر کے چلائے، پھر اس کے بعد تو پھر کون قبرستان جاتا ہے، شبرات دیکھا جائے گا، کبھی اگربتی موم بتی، اللہ نہیں، ایسا نہیں۔ روایت میں ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے قبرستان میں جانے کے ثواب کیا ہیں تو ہر وقت تم قبرستان میں جایا کرو گے، وہ تمہیں فضیلتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور رک کر میں یہیں پر وہ حدیث بھی پیش کروں گا جو چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ اگر تم ہم سارے ائمہ معصومین کی ایک وقت میں زیارت چاہتے ہو، ایک جگہ زیارت چاہتے ہو تو قبرستان آؤ، ہم سب کی ایک ساتھ زیارت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لمحہ فکریہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے فرمایا کہ جا ایک ماں کی قبر کا تصور کر کے نشان قبر بنا، ماں کی اصل قبر نہیں ہے، نشان قبر بنا، اور اس نشان قبر کے پائیں بیٹھ کر ماں کو وسیلہ دے کر، وسیلہ بنا کر خداوند عالم سے دعا کر، خداوند عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا جو ماں کے وسیلے سے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کے وسیلے سے دعا کی جائے، اس دعا کو خدا، ایک معمولی دنیا کی ماں، اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو خدا دعا کو رد نہیں کرتا۔ ذرا تصور کریں کہ جو ام الائمہ ہو، اللہ اکبر، آج تک دنیا تو سمجھی نہیں نا، اسی لیے کہ ہم ختم کیوں نہیں ہوئے، ہم برباد کیوں نہیں ہوئے۔ جو فاطمہ ہر وقت کی نماز میں اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتی ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کہتے ہیں کچھ عادتیں اپنے اندر ایسی بنا لو کہ جو نیک ہو اور اہل بیت تک پہنچنے کے لیے، جلدی پہنچنے کے لیے راستہ ہو، جلدی آپ پہنچ سکیں۔ ان عادتوں میں سے ایک عادت کیا ہے؟ ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کوئی کام دن بھر میں کرو یا نہ کرو، کم از کم 1-2 مرتبہ اپنے گھر ہی میں بیٹھ کے کیوں نہ ہو ائمہ معصومین کو زیارت پڑھ لیا کرو، ان کو سلام کر لیا کرو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ سلام کرنا سلامتی کی دعا، یہ سلامتی کی دعا ہے نا، آپ سلامت رہیں۔ ہم نے کہا السلام علیکم، ہم نے آپ کی سلامتی کی دعا کیا، آپ نے پلٹ کر ہم کو جواب دیا علیکم السلام، خدا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ جب ہم ائمہ معصومین کی خدمت میں سلام پہنچاتے ہیں، یہ ایک عام آدمی کی دعا تھی سلام کا جواب، ذرا تصور کریں ایک امام کی خدمت میں جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، کیا ممکن ہے کہ ادھر سے جواب نہ آتا ہو؟ نہیں 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 نہیں، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ یہاں سے چاہنے والا سلام کہتا ہے، سلام کرتا ہے، ادھر سے امام کی طرف سے سلامتی کی دعا آتی ہے، امام ہماری سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ نسلیں ختم نہیں ہوتی ہیں جن کے لیے معصومین صبح و شام دعا کرتے ہوں، وہ نابود نہیں ہوتے ہیں۔ امام جس کے لیے دعا کرتے ہوں، جن کے لیے کچھ اس کے اوپر سلام پڑھتے ہوں، امام فرماتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس حدیث کو قم میں پڑھا تھا، مجھے نہیں سمجھ میں آیا تھا، میں اپنے استاد آیت اللہ تحریری کے پاس پہنچا، ان سے کہا کہ آغا یہ حدیث مجھے نہیں سمجھ میں آئی، آپ مجھے سمجھائیے۔ کون سی حدیث؟ وہی جو میں نے بھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے۔ حدیث کیا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر ہم تمام ائمہ طاہرین کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو، ثواب چاہتے ہو، تو قبرستان چلے جاؤ، اپنے گاؤں کی، اپنے محلے، اپنے گھر کی قبرستان، وہاں چلے جاؤ، ہم تمام معصومین کی زیارت کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ کہا کہ بہت آسان بات ہے، کیسے آگا؟ کہا کہ بہت آسان، سمپل۔ کہا کہ اچھا ہم کربلا جاتے ہیں کہ نہیں؟ آسان لفظوں میں کہا بالکل جاتے ہیں، ایک زائرہ کی مجلس ہے لہٰذا اسے بیان کرنا بہت ضروری۔ زائرہ امام حسین، زائرہ امیر المومنین، کربلا جاتے ہو یا نہیں؟ کہا کہ ہاں آگا ہم کربلا جاتے ہیں۔ کس لیے؟ زیارت امام حسین کے لیے۔ اچھا یقین سے بتاؤ، جب تم امام حسین کے روضے کی زیارت کرتے ہو تو تمہیں کس امام کی زیارت کا ثواب ملتا ہے؟ مولا امام کی زیارت کے لیے گئے تھے تو امام کی زیارت کا ثواب ملا۔ نجف پہنچے، کس کی زیارت کیا ہم نے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام کی زیارت کیا ہم نے۔ کس کی زیارت کا ثواب ملا ہمیں؟ مولا کائنات کی زیارت کا ثواب ملا۔ یعنی نجف پہنچے تو مولا علی کی زیارت کا ثواب، کربلا پہنچے تو امام حسین کی زیارت کا ثواب، کاظمین، سامرہ، نجف، اور اس کے علاوہ آپ مشہد مقدس چلے جائیے، مدینہ المنورہ چلے، جہاں بھی جائیے، جس معصوم کی زیارت کریں گے ہمیں صرف اس معصوم کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے؟ روایتیں نہیں ہیں، روایتیں یہ کہتی ہیں جب بھی کسی مومن کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ قبر میں داخل کیا جائے، معصومین اس کے سرہانے آتے ہیں، اور جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو 14 معصومین کے انوار اس کی قبر میں موجود ہوتے ہیں اور نور افشانی پھیلاتے ہیں، نور کو پھیلاتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، تمہارے گاؤں اور گھر کی قبرستان میں اگر ایک قبر ہے تو ایک مرتبہ معصومین کے قدم پڑے، 2 قبر ہے 2 مرتبہ قبر کا قدم پڑے، 100 قبریں ہیں 100 مرتبہ قدم پڑے، 1000 قبریں ہیں 1000 مرتبہ قدم ہائے مبارک پڑے۔ تصور کرتے چلے جائیے، ثواب بڑھاتے چلے جائیے۔ اب اس جگہ کی خاک کو تو اٹھا کے آنکھوں کا سرما بنانا چاہیے جہاں پر قدم ہائے معصوم پڑتے، اس جگہ اس جگہ کی خاک کو اٹھا کر آنکھوں کا سرما بنا۔ یہ وجہ ہے امام نے فرمایا کہ اگر ایک وقت میں ہم سب ائمہ معصومین کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو تو قبرستان آ جاؤ، وہاں سب کی زیارت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قبرستان جانا نہ ترک کریں۔ معصوم سے میں نے روایت دیکھا، اور بہت معتبر روایت اور بہت ہی اہم روایت،
تمام معتبر کتابوں میں بھی، اور خاص طور سے بہار الانوار کی 23 اور 24ویں جلد میں، جو 23ویں اور 24ویں جلد میں اس کو نقل کیا ہے. روایت کیا ہے؟ جب کسی کے مرنے کی خبر سنو تو کوشش کرو کہ اس کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اس کے قریب جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اور اگر اس کے پاس نہیں جا سکتے تو کم از کم اپنی تعزیت کا پیغام پہنچاؤ. جانتے ہو اس کے صلے میں خدا کیا دیتا ہے؟ اگر تمہارا پیغام اس تک پہنچ گیا تو خداوند عالم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اس لیے تمہارا وقار بھی بلند ہوگا، فضیلتیں بھی بلند ہوتی چلی جائیں گی. اور اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر تک پہنچ گئے اور گھر پر پہنچ کر تم نے تعزیت پیش کیا ہے تو خداوند عالم فرشتے کو خلق کرتا ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ اب جب تک یہ زندہ ہے اس کے حق میں دعا کرتے رہنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب تصور کریں ہم جس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں، ہم نے جسے بھلا دیا ہے، ہم نے جسے فراموش کر دیا ہے، ہم نے جسے چھوڑ دیا ہے، وہ یہی چیز ہے. کاش ہمیں اس کا احساس. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، وقت زیادہ ہو. ماں کو سمجھیں، وہ عورت، وہ خاتون کامیاب ہے کہ جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، جس سے مصلح اور مفید بچے پروان چلیں اور پرورش پائیں. وہ خاتون کامیاب ہے کہ جو اپنے شوہر کے ہم و درد و غم میں برابر کی شریک. کیوں؟ زوجہ کو کف کہا جاتا ہے نا، زوجہ کو کف کہا جاتا ہے. شوہر کے لیے زوجہ کفو ہونا چاہیے اور زوجہ کے لیے شوہر کفو ہونا چاہیے، یعنی برابر ہو، ہم پلہ ہو، ہم رتبہ ہو، ہم مرتبہ ہونا چاہیے. جتنا علم وہ ہے اس کے پاس اتنا علم اس کے پاس بھی ہو، جیسی عبادتیں اس کے پاس اس کی ہے ویسی اس کی عبادتیں ہوں، جیسا اخلاق اس کا ہے ویسے ہی اخلاق اس کا ہو. کفو ہونا چاہیے. بھیا ایک عالم پڑھے لکھے کی شادی جاہل سے مت کر دینا. کسی ایک جاہل کا نکاح شادی کسی عالم کے ساتھ نہ کر، نہیں پڑھ پائے گی کیونکہ کف نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات بہت دور دور کی سوچنے لگتے ہیں اور قریب کی نظریں ہماری خراب ہوتی ہیں، ہم تلاش نہیں کرتے. علماء کو تلاش کریں، پڑھے لکھے لوگوں کو تلاش کریں، اچھا خاندان تلاش کریں. کف ہونا ضروری، اسلام میں شرط ہے، کف ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. آئیے ایک نقطہ پیش کروں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ بس یہیں سے ربط مصائب. جناب زہرا کی کل عمر مبارک 18 سال، اس سے زیادہ تو نہیں ہے. مولا کائنات کی عمر مبارک 63 سال. حدیث تو آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ رسول اسلام نے رسول اسلام کو لے کر 1,24,000 انبیاء کرام اس سے پہلے آ چکے ہدایت کے لیے. 1,24,000 1,23,999 انبیاء کرام. اب رسول اسلام کی حدیث سنیے، برابر آپ سنتے ہیں معتبر حدیثوں میں سے کہ اگر آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کی فضیلت دیکھنا ہو، ان کی عبادت دیکھنا ہو، ابراہیم کی عبادت دیکھنا ہو، یہ ساری چیزیں سارے انبیاء کرام کی فضیلت و کرامت و عبادت کو دیکھنا ہو تو واحد ایک چہرے میں دیکھو، اس میں تمہیں نظر آ جائے گی، وہ ہے علی کا چہرہ. یعنی مولا کائنات کی عمر کتنی ہے؟ ابھی میں اپنے مقصد تک نہیں آیا ہوں، وہ نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا کائنات کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال. انبیاء کرام کی عمریں کتنی ہیں؟ کوئی اندازہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے؟ بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سے اسٹوڈنٹ دکھ رہے ہیں مجھے، کوئی کیلکولیٹ کر کے بتائیں. جناب نوح کی جناب نوح کی عمر 950 سال. تبلیغ کی ہیں، ہاں تبلیغ والے، اس سے زیادہ کتنا وہ تو خدا بہتر جانے. روایتوں میں اکثر اختلاف. جناب آدم علیہ السلام ان کی بھی اسی طرح سے عمر. جناب ابراہیم 100 سال سے زیادہ. جناب اسماعیل 100 سال سے زیادہ. جتنے انبیاء 1,23,999 انبیاء کرام، اگر 100 سال بھی مان لیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں؟ یعنی کہ ان کروڑوں سال کی انبیاء کی عبادتوں کو، فضیلتوں کو، عبادتوں کو، عنایتوں کو، کرامتوں کو، یہ سب کو اگر یکجاں ایک صورت میں دیکھنا چاہتے ہو 63 سالہ علی میں دیکھ لینا، سب کچھ نظر آ جائے گا.
اور صرف بات یہی تک نہیں ہے، فاطمہ علی کا کف ہے۔ اگر علی کی ساری فضیلتوں کو ایک صورت میں دیکھنا، 18 سالہ فاطمہ، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ 18 سالہ عمر کو دیکھ لینا سب کچھ نظر۔ کتنی بابرکت عمر رہی ہوگی جناب زہرا۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے اساتذہ یہاں بیٹھے ہیں، قبلہ اجازت ہے استاد محترم، آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، بس میں نے مجلس پڑھ لیا، ختم ہو گئی مجلس۔ واحد جناب زہرا کی شخصیت۔ ایام فاطمی چل رہے ہیں نا بھیا، میرے بھائی، میرے چچا، میرے بابا، یقین سے بتائیں کتنی مظلومہ ہے زہرا۔ کبھی غور کیا آپ نے کتنی مظلومہ؟ ابھی ہم نے جناب زہرا کو نہیں پہچانا ہے تو غیر قومیں کیا پہچانیں گی؟ یہ ایام عزائے فاطمیہ، یقین سے بتائیے گا، ایام عزائے فاطمیہ کی مجالس اور اس کا اہتمام کب سے شروع ہوا؟ 1400 سال بعد ہم نے فرق پہچانا کہ فاطمہ کی مجلس عزا ہونا چاہیے۔ کتنی مظلومہ زہرا، کتنی مظلومہ۔ اللہ عزیزوں، میں نے مصائب تو شروع کر دیا، بس ایک جملہ میں اپنے جوانوں کے لیے پیش کر دوں۔ یہ واحد خاتون ہے جناب زہرا۔ جب بھی ان کا تصور آتا ہے نا تو بعض اوقات ہمیشہ یہ خیال آتا ہے، کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ایک ضعیفہ کا، ایک کمر خمیدہ کا، ایک اس خاتون کا جس کے بال سفید ہو گئے۔ بھیا مجھے ایمان سے بتانا، تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں موجود ہیں، کسی 18 سال بیٹی کو دیکھ کر مجھے بتانا کہ 18 سال کی عمر میں بال سفید ہوتے ہیں؟ نہیں عزیزو، یہ حق کے مصائب نہیں ہے۔ اس طرح گریہ نہیں، مجھے آخری فرد تک کی گریہ کی آواز چاہیے۔ ہاں اتنا رو کہ وقت کا امام کہیں جزاک اللہ، جزاک اللہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔ امام فرماتے ہیں السلام علیک یا فاطمۃ الشہیدہ المظلومہ۔ اے مظلوم شہیدہ فاطمہ، تم پر سلام۔ کتنی مظلومہ ہے جناب زہرا، 18 سال کی عمر ہے عزادارو، 18 سال سے زیادہ کی نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، یہ وہی فاطمہ ہے۔ میں تو اکثر میں سوچتا ہوں، مصائب میں بھی فکر کرتا ہوں، آخر کون سی وجہ تھی، کیسے حالات اتنی جلدی تبدیل ہو گئے۔ بھیا اگر ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں کوئی ہمارا مخالف ہوتا بھی ہے نا تو سالوں لگ جاتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، تب کہیں دشمنیاں بڑھتی ہیں، تب کہیں تیروں کمان چلتے ہیں۔ ابھی رسول کی وفات کو 3 دن گزرے، ارے تیسرا دن ہے، لوگ آگ اور لکڑیاں لے کر چلے آئے۔ زہرا یہی تو تعجب کر رہی تھی، ہاں یہی وہ در ہے۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ عزاداروں، جناب زہرا دروازے پہ نہیں جا رہی تھی، میں روایت پیش کر رہا ہوں، میں اس روایت کا ذمہ دار ہوں، علماء یہاں میری تائید کریں گے، میرے بزرگان یہاں بیٹھے ہوئے، جناب زہرا نہیں جا رہی تھی۔ جب دروازے پر دق الباب ہونے لگا نا عزاداروں، آہستہ آہستہ دق الباب نہیں ہو رہا تھا، دروازے کو ٹھوکا جا رہا تھا، تیز تیز سے آوازیں آ رہی تھی، لوگ چیخ رہے تھے، لوگ چلا رہے تھے، بلوائیوں کا مجمع تھا، چاہنے والے نہیں آئے تھے۔ ہاں عزاداروں، جب ان کی آواز گھر میں پہنچی نا، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، حسن حسین، زینب، ام کلثوم، ارے دل دہلنے لگا، ماں کے دامن سے لپٹ گئے، اماں خدا کسی اولاد کو یہ نہ دکھائے ماں موجود ہو ظالم گھر میں۔
ہاں آزادارو جناب زہرا دروازے پہ نہیں جا رہی تھی. ہاں جناب زہرا گئی ہیں کیسے؟ مولائے کائنات کو وصیت تھی نا 2 منٹ رک جائیے میں مصائب پڑھوں گا انشاءاللہ آپ خوب مصاب ہوں گے. جناب زہرا بیٹھی ہوئی ہیں, مولائے کائنات بیٹھے ہوئے. مولائے کائنات کو وصیت تھی نا کہ اے علی جب تک قرآن جمع نہ کر لینا اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلنا, رضا کو دوش پر نہیں ڈالنا. یہ وصیت رسول پیش نظر مولائے کائنات تھی. علی نہیں جا سکتے تھے. فاطمہ نے کہا علی جان اجازت دو میں جاؤں. زہرا, علی نے کہا زہرا دیکھتی نہیں بلوائیوں کا مجمع ہے, ظالموں کا مجمع, دشمن آئے ہوئے ہیں. اے زہرا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے. اے عزادارو زہرا کہتی ہے اے علی کیا یہ میرے در کو نہیں پہچانتے؟ اسی پر تو وہی آتی تھی, رسول روز آ کر صبح و شام سلام کرتے تھے, یہ تو پہچانتے ہیں میں رسول کی بیٹی ہوں. علی یہ مجھ پر ظلم نہ کریں گے, مجھے جانے دو. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. مصائب تمام ہو گئے عزادارو. زہرا دروازے دگائی, ظالموں کا آگ اور لکڑیاں لا کر جمع کر چکے تھے. اے عزادارو بار بار دق الباب کیا جا رہا ہے, دروازے پر آواز دی جا رہی ہے. ہاں عزادارو کبھی غور کیا ہے رسول نے سب کے گھر کے دروازے بند کروا دیے تھے جو مسجد میں کھلتے تھے. واحد فاطمہ کا دروازہ تھا کہ جو مسجد میں کھلتا تھا. آپ سمجھے عزادارو یہ فاطمہ کے گھر کی بے حرمتی نہیں ہو رہی تھی, یہ مسجد النبوی کی بے حرمتی. عزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء مگے. عزادارو زہرا دروازے پر آگ گڑی ہوئی, کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں, حسن ہے حسین ہے, ارے کیا اس گھر میں آ جاؤ گے؟ عزادارو ظالم کہتے ہیں فاطمہ علی کو نکالو وَإِلَّا ہم گھر سمیت گھر والوں سمیت ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. اے عزادارو جانتے ہو اب روایت کا جملہ پیش کروں. پرانے زمانے میں نا دروازہ جب کھولا جاتا تھا تاکہ وہ دیوار پہ جا کے نہ لگے اس میں ایک کیل لگا دی جاتی تھی تاکہ وہ چپکنے نہ پائے دیوار میں. زہرا در و دیوار کے بیچ میں کھڑی ہوئی ہے, دونوں ہاتھ میری طرف دیکھیں عزادارو, دونوں ہاتھ جناب زہرا کا دروازے پر ہے. ادھر سے ظالموں کا ہجوم بڑھ رہا ہے, ان کا فشار بڑھ رہا ہے. اکیلی زہرا اکیلی فاطمہ دروازے کو پکڑے ہوئے ہیں. ظالموں چلے جاؤ, ادھر سے فشار بڑھا, ادھر زہرا کی گرفت کمزور ہوئی, دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا. ارے زہرا کے سینے میں بے وس نہیں عزادارو, نہیں عزادارو, بس مصائب ختم ہو گئے, دعائیں مانگ لینا. جن آنکھوں میں آنسو ہے نا عزادارو, میری ماں بہنہ مجھے معاف کرے, میں اس جملے کو پڑھنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ میں نے مرثیے میں سنا لہٰذا اسے میں پڑھ دیتا ہوں. ہاں عزادارو میرا وقت کا امام راضی ہو جائے. مولا آئیے ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. آپ کی جدہ کی مجلس ہے, آپ کی جدہ کی مجلس ہے عزادارو. ہاں عزادارو جب یہ دروازہ گرا نا تو کس طرح سے گرا جانتے ہو؟ ادھر سے ظالموں کا فشار تھا, زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے, دروازے کو فشار دیا جا رہا ہے. جب وہ دروازہ گرا زہرا زمین پر, دروازہ اوپر. ہائے زہرا, ہائے زہرا, دروازہ اوپر. جملہ سنو گے عزادارو, مر جاؤ عزادارو, اسی میں ہمارا دم نکل جائے. ہاں عزادارو اس کا یہی کم مصائب نہیں تھے. ظالم اسی در پہ چلتے ہوئے خانہ زہرا میں آ گئے. زہرا کی چیخ بلند ہوئی, اے فضا میرا موزے, اے فضا. ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا. عزادارو بس عزادارو مصائب ختم ہو گئے. ایک آخری جملہ پیش کروں, میری تحقیق ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, علماء تائید کریں گے یا اس کی اصلاح فرمائیں گے. جناب زہرا پر جب دروازہ گرا نا, جناب زہرا جب زمین پر تھی, دروازہ اوپر تھا, ظالم گھر میں داخل ہوئے. زہرا بے ہوش نہیں ہوئی تھی, زہرا بے ہوش نہیں ہوئی تھی. لوگ ظالم دروازے کو توڑ کر گھر میں داخل ہو گئے. علی کے گلے میں پھندا ڈالا, کھینچتے ہوئے علی کو لے کر باہر نکلے. میرے جملوں پہ غور کرنا عزادارو, زہرا بے ہوش نہیں ہوئی
ہوئی تھی، زہرا بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ظالم جب علی کو کھینچتے ہوئے لے کر چلے، آپ کا مولا انہیں کھینچتے ہوئے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اے عزادارو جانتے ہو جناب زہرا نے علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ کیا پڑھ رہا ہوں عزادارو، آپ کیا سن رہے ہیں؟ ہاں، زہرا نے علی کے دامن کو پکڑ لیا۔ علی میں نہ جانے دوں گی، علی میں نہ جانے دوں گی، علی میں جانے نہ دوں گی۔ عزادارو جانتے ہو اب روایت کا جملہ میں پڑھ دوں، مسائل تمام ہو گئے۔ اے عزادارو ایسے میں ظالم نے دیکھا جب علی کو فاطمہ نہیں چھوڑ رہی ہے، ایک مرتبہ تلوار کو نکالا، تلوار کے دستے سے زہرا کے بازوؤں پر اتنی ضربیں ماری، اتنی ضربیں ماری، زہرا بے ہوش ہو کر زمین۔ ہائے زہرا، ہائے زہرا، زہرا بے ہوش ہو گئی۔ عزادارو لوگ علی کو لے کر چلے گئے۔ جانتے ہو تھوڑی دیر کے بعد جناب فضہ نے جب چہرے پر پانی ڈالا ہے نا، زہرا کو ہوش آ گیا۔ پہلا سوال زہرا نے کیا کیا جانتے ہو عزادارو؟ آپ کی مظلومہ ماں ہے فاطمہ، پوچھتی ہے اے فضہ میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں؟ فضہ نے سر کو جھکایا، بی بی لوگ علی کو مسجد لے کر چلے گئے۔ ہاں جزاکم، مجلس ختم ہو گئی عزادارو۔ جانتے ہو عزادارو ابھی زہرا کے پہلو شکستہ ہوئے تھے، ابھی محسن کی شہادت ہوئی تھی، ابھی دروازہ گرا تھا۔ زہرا پہلو شکستہ کا درد بھول گئی، محسن کی شہادت بھول گئی، جلتے ہوئے دروازے کے گرنے کو بھول گئی۔ زہرا نے چادر کو سر پہ رکھا، مسجد کی طرف بڑھی۔ خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ سر کے بعد۔ ہاں جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو اب روایت کا جملہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں تمام روایتیں کہتی ہیں زہرا نے ابھی سر کے بال نہیں کھولے دے، زہرا بےردہ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ صرف زہرا کے کہنے کی وجہ سے مسجد النبی کی دیواریں بلند ہو گئی، سایہ کرنے لگی۔ میں نے کہا اے زہرا ابھی چادر سر کی نہیں ہے، مسجد النبوی نے سایہ کیا۔ ارے کاش زینب و کلثوم کو دیکھتی۔ ایک منادی ندا دے رہا ہے، ہاذہی زینب، ہاذہی رقیہ، ہاذہی ام کلثوم۔ آؤ تماشا دیکھنے والوں، آؤ یا علی و فاطمہ کی بیٹی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائی و تسلیم الامر، اللہم لا نقاد لی فاطمة الزہرا، اللہم بحق فاطمہ و ابوها و بالها و بنوها و سر المستودع فیها، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ قلب شکست قبلہ حسن مہدی صاحب کو سکون میسر عطا فرما۔
اے میرے اللہ ان کے بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ میں نے دیکھا جب جنازہ دفن ہو رہا تھا جیسے علی گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے ویسے ہی ایک باپ بھی گھٹ گھٹ کے رو رہا تھا، کہیں بیٹے نہ دیکھ لے، مگر پھر بھی کہوں گا آپ نے جنازے کو اٹھایا، اتنے اٹھانے والے ہائے علی اکیلا۔ خدا آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، خدایا مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، اے میرے اللہ ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ آج عالم انسانیت اس وبا، اس بلا، اس مرض سے دو چار ہے، خدایا ہر ایک کو اس سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ خدایا دعاؤں میں سب سے بہترین دعا ہے جب بھی زہرا کا ذکر ہوتا ہے وقت کا امام آتا ہے، خدایا آج امام ہماری نظروں سے اجل ہے، اس کے ظہور پر نور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے پھر سے ایک مرتبہ گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ حسینہ بانو بنت اسد علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔